بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو آپ کے سامنے کلپ پیش کیا جائے گا، اس کو آپ عمل نہ سمجھیں بلکہ رد عمل سمجھیں۔ ایکشن نہیں ہے یہ، بلکہ ری ایکشن ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ کلپ ملاحظہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس میں بہت کچھ آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ انجینئر نے ہمارے اکابر کے 2-4 واقعات پکڑ کر بہت زیادہ اچھالے ہوئے ہیں، تو اس کا جواب دلائل کے ساتھ ہمارے کئی ساتھیوں نے دیا ہے، لیکن انجینئر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو جواب اسی کے گھر سے دیا جائے، پھر انجینئر اور انجینئر کے فالورز مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ انجینئر کے اس اعتراض کا جواب بھی انجینئر کے گھر سے ہی دیا جائے۔ ایک واقعہ انجینئر صاحب یہ بیان کرتے ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹنے کا کہا اور خود بھی لیٹ گئے اور سینے پر ہاتھ پھیرا۔ اس واقعہ کو انجینئر نے غلط رنگ دے کر کئی دفعہ اپنے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنایا اور خوب پھبتیاں کسیں۔ ایک اور واقعہ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا سناتا ہے کہ حضرت گنگوہی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نانوتوی دلہن کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ واقعہ سنا کر بھی اس نے بہت زیادہ مذاق اڑایا، لوگوں کو ہنسایا، لوگ بھی اس کے جو بیٹھے تھے سامنے وہ بھی خوب ہنسے۔ پہلے آپ اس کے یہ گفتگو سن لیں، پھر انشاءاللہ مرزے کے گھر سے ہی ان ساری باتوں کا ہم جواب دیں گے۔ ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے مدرسہ دیوبند کے بانی جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب، ان کو پبلکلی چارپائی پہ لٹایا، پھر خود ساتھ ان کے لیٹ گئے، پھر کروٹ ان کی طرف کی، پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئی ہیں۔ جی 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 وہ دلہن کی شکل میں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری دلہن اس شکل میں آئی، انہوں نے کہا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی، عقد میں آئی، خواب میں ہی انہوں نے دیکھا۔ ان کا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر روحانی اولاد بھی ہوئی۔ ہاں جی، اور اس کے بعد یار یہ اگر کسی کو خواب آیا بھی تھا تو ظالموں اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس میں جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سن لی۔ اس نے کئی موقعوں پر یہ واقعات سنا کر مذاق اڑایا ہے اور ہوٹنگ کی ہے، تو آئیے ہم اس کا تفصیل سے مرزے کے گھر سے ہی جواب دیتے ہیں۔ مرزا جی کے ایک شیخ ہیں زبیر علی زئی صاحب، جو مرزا جی کی گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا جی کے وہ عاشق صادق بھی ہیں، مرزا جی کے شیخ بھی ہیں، اور ان کو مرزا جی کے ساتھ بڑا پیار ہے، مرزا جی کو بھی ان کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ باحوالہ ثابت کرتے ہیں۔ مرزا جی کا ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے علی الاحسن نقوی صاحب سے کیا ہے، اس میں خاص طور پر مولانا اسحاق جھالوی اور مولانا زبیر علی زئی صاحب کا تذکرہ ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جس سے ہم ثابت کریں گے کہ زبیر علی زئی صاحب مرزا جی کی گفتگو کے مطابق مرزا جی کے عاشق صادق تھے۔ ان کو تو کافی میری وجہ سے تکلیفیں اٹھانی۔ آپ نے سن لیا، اس ویڈیو کلپ میں مرزا جی کی تصویر کیمرے کے سامنے نہیں ہے، کیمرے کے سامنے علی الاحسن نقوی صاحب کی تصویر ہے، لیکن مرزا جی کی آواز آتی ہے۔ اس میں آپ نے سن لیا مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یعنی زبیر علی زئی صاحب کو میری وجہ سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ ظاہر ہے یہ اتنی محبت تھی جس کی وجہ سے زبیر علی زئی صاحب کو مرزا جی کی وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں۔ سب سے بڑا اختلاف یہی تھا، اسی وجہ سے میں نے ان کو، مجھے کہتے تھے کہ بڑا پریشرائز ہے، میں نے کہا آپ مجھے فون ہی نہ کیا کریں، نہ میں آپ کو کروں گا، بال انڈائریکٹلی رابطہ رکھیں گے تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے۔ جی ایک اور بات سامنے آ گئی، زبیر علی زئی صاحب نے مرزا جی سے کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھ پر پریشر ہے۔ مرزا جی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، براہ راست مجھ سے رابطہ نہ رکھا کریں، ہم بالواسطہ رابطہ رکھا کریں گے، یعنی رابطہ ختم نہیں ہوا، اندر خانہ رابطہ رہا۔ کہتے ہیں آپ جنازے پہ جا رہے ہیں؟ میں کہا جی میں جا رہا ہوں۔
کہتے ہیں وہ انجینئر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ وہ تو ضرور ہی جا رہا ہوگا. میں نے کہا جی وہ جائیں گے. کہتے ہیں آپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ میں کہا نہیں وہ علیحدہ آئیں گے. کہتے ہیں اچھا انجینئر جائے گا. انجینئر کی خبر پوری رکھی ہوتی سی نہیں ان کو. ناظرین دیکھیں، انجینئر خود کہہ رہا ہے کہ زبیر علی زئی صاحب نے میری خبر پوری رکھی ہوئی ہوتی تھی. یعنی اگرچہ براہ راست رابطہ نہیں تھا، لیکن زبیر علی زئی صاحب کو آخر محبت جو تھی تو انہوں نے خبر پوری رکھی ہوئی ہوتی تھی اس کی. یہ ڈائریکٹ ہی تو کہتے ہیں اب آپ اس کو کہہ دیں انجینئر کو کہ پہلے تو میں پیچھے تھا، اب کہتے ہیں میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں، اس کی بیک پہ ہوں، اور میں اس سے پیار کرتا ہوں انجینئر سے، اور دوسرے لوگوں سے میں بڑا سخت تنگ ہوں. یہ انہوں نے اپنی وفات سے تقریباً اپنے قومے میں جانے سے 1-1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو. اس سے بھی کم ہو، سکتا ہے اس سے کیونکہ ان دنوں وہ سرگودا تھے. جی مجھے آپ نے یہ بات اسی وقت فون پہ بتائی تھی، میں اس لیے ویڈیو پہ لا رہا ہوں. جی ناظرین، آپ نے سن لیا، زبیر علی زئی صاحب قومے میں جانے سے کچھ دن پہلے مرزا جی کو پیار کا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ مرزا جی کو بتا دو میں ان سے پیار کرتا ہوں. اور یہ بھی ساتھ کہا کہ میں اس کی پشت پر کھڑا ہوں. کیا محبت ہے جی، بڑی محبت ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ زبیر علی زئی صاحب کو انجینئر کی گفتگو کے مطابق کتنی محبت انجینئر سے تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئر کو زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ کتنی محبت ہے. ایک جملہ کہا، کہتے ہیں علی بھائی یاد رکھیں اگر آج یہ بابا مر گیا نا تو ہم نے بھی کل مر جانا ہے. جی ناظرین دیکھیں، زبیر علی زئی صاحب کی بات نقل کی علی الحسن نقوی صاحب نے کہ زبیر علی زئی صاحب نے کہا کہ جس طرح یہ بابا اسحاق فوت ہو گیا ہے تو ہم نے بھی ایک دن مر جانا ہے. تو صرف یہ بات نقل کی، اس بات کے نقل کرنے پر مرزا جی کی فوراً آہ نکل گئی. آخر مرزا جی کو اتنی شدید محبت تھی تو آہ نکلی ہے نا. اچھا، اس کا ایک اور ثبوت آپ دیکھ لیں. زبیر علی زئی صاحب پر کافی موٹاپا آ گیا تھا، یہ خود مرزا جی تسلیم کر رہے ہیں. پہلے آپ سن لیں. آخری وقت میں کافی موٹاپا بھی ان میں آ گیا تھا، لیکن وہ بڑا اپنی صحت کے معاملے میں بہت انہیں بے کی، کیئرلیس تھے. تو انجینئر کی زبانی آپ نے سن لیا کہ زبیر علی زئی صاحب پر آخر عمر میں کافی موٹاپا آ گیا تھا. اب یہ موٹاپا چونکہ مرزا جی کے عاشق صادق کا تھا، اس لیے یہاں مرزا جی چشم پوشی کر گئے، کوئی اس قسم کی ہوٹنگ نہیں کی. ورنہ مولویوں کے موٹاپے پر مرزا جی کتنی ہوٹنگ کرتے ہیں وہ بھی آپ ذرا سن لیں. کیا تھا، لیکن مولویوں کو آپ دیکھیں ان کی توندیں، ان سے پوچھیں یہ تم لوگوں نے داڑھی میں اور پگڑی میں تو حضور کی سنت میں عمل کیا ہوا ہے، یہ پیٹ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. بیٹھ کے وظیفے لگے ہوں گے، بیٹھ کے کھائیں گے اور اتنے ان کے پیٹ نکلے ہوں کریں گے. اور یہ آپ علماء دیکھ لیں، ان کا پورا کے پورا دین سفید کپڑوں میں، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے میں، پگڑی باندھنے میں، داڑھیوں کی لمبائی میں، زلفیں رکھنے میں، تسبیح پکڑنے میں. ان کو کبھی پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں نا سنت کے مطابق گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا ہے، تو سنت کے مطابق پیٹ نہیں رکھنا. نبی علیہ السلام کا تو پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، اور آپ تو اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے. جی ناظرین، آپ نے سن لیا علماء پر کس طرح ہوٹنگ کر رہا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی، حد سے زیادہ کھانا جس کی وجہ سے پیٹ بڑھ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ چیز صرف علماء کے اندر نہیں اور سارے علماء کے اندر نہیں، بلکہ دوسرے طبقوں کے اندر بھی ہے. خاص طور پر جن لوگوں کا کام زیادہ بیٹھ کر ہوتا ہے تو بعض دفعہ ان میں یہ چیز ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس نے صرف چونکہ علماء کے طبقے کو نشانہ بنائے ہوئے ہے تو اس لیے یہ علماء کا ہی ذکر کرتا ہے اور ان پر ہوٹنگ کرتا ہے. لیکن خیر، آپ نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ناپسند کرتے تھے، موٹاپے کو، پیٹ کے بڑے ہونے کو، اور یہ بنو امیہ کی سنت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ زبیر علی زئی صاحب ان کے عاشق صادق ہیں مرزا جی کے، اس لیے مرزا جی کو بھی ان سے پھر بڑی محبت ہے، تو اس لیے مرزا جی نے یہاں چشم پوشی کر لی اور بڑے دھیمے دھیمے انداز میں یہ کہہ دیا کہ جی ان موٹاپا کافی آ گیا تھا. مرزا جی آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے، ہوٹنگ کرتے کہ زبیر علی زئی صاحب کو بس داڑھی تو یاد رہی،
اور سفید کپڑے تو یاد رہے، لیکن یہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ پیٹ ان کا اتنا آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی بات وہاں تو آپ نے نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے شیخ صادق سے بڑے پیار کے ساتھ ہاتھ پھروائے ہیں۔ اس کا ثبوت ہم آپ کو ابھی دکھانا چاہتے تھے۔ جو اصل مقصود ہے کہ پہلے ساری بات جو آپ کے سامنے بیان ہوئی، اس سے یہ ہم نے ثابت کیا کہ ان کی آپس میں بقول انجینئر کے کتنی محبت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مرزا جی اپنے اس بوڑھے شیخ عاشق صادق سے خود ویڈیو پر آ کر پبلک کے سامنے کس طرح اپنے کندھے مسلوا رہے ہیں۔ سر آخری سوال ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ۔ اچھا وما علینا الا البلاغ۔ سر بڑا شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر، بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ۔ ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے، اچھا کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طلاق فی اغلاق، کے اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی، اس کا معنی ابو داؤد کرتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر یہ ثابت ہو تو سر، ویسے ابھی میں اپنی opinion تو دے سکتا ہوں، میں بند کر دیتا ہوں، جی چلو ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر جی، اللہ خوش رکھے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ 100 سوالات مرزا جی نے زبیر علی زئی صاحب سے کیے تھے اور ان کی ویڈیو بنائی تھی۔ اس کلپ کے بالکل آخر میں مرزا جی کو محبت کی وجہ سے جوش آیا اور مرزا جی کیمرے کے سامنے آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ زبیر علی زئی صاحب یہ مرزا جی کے ساتھ کھڑے ہیں اور زبیر علی زئی صاحب کا پیٹ مبارک یعنی توند مبارک جس کو مرزا جی کہتے ہیں، وہ مرزا جی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور زبیر علی زئی صاحب مرزا جی کے کندھے مسل رہے ہیں، اور پھر مرزا جی اس کی ویڈیو بھی بنوا رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہی کندھے مسلوانے والا جو حصہ تھا، یہ مرزا جی نے اپنے ایک اور کلپ میں بھی ڈالا ہے، جو عمر صدیق صاحب کو انہوں نے ان کے الزام کا جواب دیا ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہی حصہ ڈالا ہے۔ خیر، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں اور پبلکلی طور پر عوام کے سامنے۔ اب دیکھیں، آپ نیچے دیکھیں، تقریباً 6 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں مرزا جی کی اس حصے کو جو کندھے مسلوا رہے ہیں اور پیٹ مبارک بھی مرزا جی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب مرزا جی کندھے مسلوا رہے تھے تو مرزا جی کو ہوش ہی نہیں رہا، کیونکہ عاشق صادق کے ہاتھ تھے، بڑے مبارک ہاتھ تھے اور مرزا جی کے کندھے مسلے جا رہے تھے۔ تو مرزا جی اپنے انہی خیالات میں شاید مگن ہو گئے کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں ویڈیو بند کروا دوں۔ اخیر زبیر علی زئی صاحب نے خود کہا، ان کو یہ کہنا پڑا کہ مرزا جی یہ ویڈیو بند کروا دو، تو پھر مرزا جی نے ویڈیو بند کروا۔ سر ویسے ابھی میں اپنی opinion تو دے سکتا ہوں، میں بند کر دیتا ہوں۔ بہرحال اگر زبیر علی زئی صاحب مرزا جی کو اشارہ نہ کرتے بند کرنے کا، تو مرزا جی تو اپنے مگن تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، اور جس پیٹ کو بنو امیہ کی سنت کہہ رہے تھے اسی کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اچھا ناظرین، کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ مرزا جی کو کوئی خطرہ ہوگا زبیر علی زئی صاحب سے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مرزا جی زبیر علی زئی صاحب کے متعلق کہتے ہیں یہ درویش آدمی ہے، یہ سادہ آدمی ہے۔ کہ جی مدرس ٹائپ بندے ہوں گے، پتہ نہیں گجر فکر آتے بھی ہیں کہ نہیں۔ درویش آدمی، اچھا مطلب آج سے ہی زیادہ سادے ہیں سادے آدمی۔ تو جی ناظرین، یہ تو تھا الزامی جواب مرزا جی کے پہلے اعتراض کا، جو حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما پر اس نے کیا۔ شریعت کی روح سے اگر سینے پر ہاتھ پھیرنا ناجائز ہے، تو پھر اپنے بوڑھے شیخ عاشق صادق کے پیٹ کو اپنے ساتھ لگوا کر اپنے کندھے مسلوانا، یہ شریعت کی کس دلیل کی روح سے جائز ہو گیا؟ اور اگر یہ جائز ہے تو وہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ اس لیے مرزا جی آپ سے گزارش ہے کہ نیت پر حملہ نہ کیا کریں، اس طرح علماء کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ کم از کم انسان ایک آدمی کی باقی زندگی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی باقی زندگی کس طرح گزری ہے، تو 2-4 واقعات کو اس طرح سامنے لا کر اس طرح اچھالنا اور ان کو غلط رنگ میں پیش کرنا، اگر آپ کا یہی طریقہ رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ذلیل کرتا رہے گا۔
مرزا جی نے دوسرا جو اعتراض کیا وہ تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دلہن کی شکل میں دیکھا۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے مرزا جی نے یہ بھی کہا کہ خواب کے اندر روحانی اولاد بھی ہوئی، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ حالانکہ مرزا جی نے جے پی جی بھی لگائی ہے، دوبارہ آپ جا کر دیکھ لیں، وہاں جے پی جی مرزا جی نے وہیں لگائی ہے، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ اولاد بھی ہوئی۔ مرزا جی نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ صرف اتنی بات ہے کہ دلہن کی شکل میں خواب کے اندر حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ مرزا جی کے اس پر 3 اعتراضات ہیں۔ نمبر 1، خواب میں اس طرح دیکھنا یہ درست نہیں اور اس کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ نمبر 2، یہ خواب اس لیے آیا تھا کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھتے تھے، نعوذ باللہ، یہی سوچتے رہتے تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ خواب آ بھی گیا تھا تو یہ پبلک میں بتانے کی کیا ضرورت تھی، آگے لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ ہم ان تینوں اعتراضات کے جواب مرزا جی کے گھر سے دیتے ہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مرزا جی خود مانتے ہیں کہ خواب کے اندر تمثیل ہوتی ہے، خواب کے اندر حقیقت نہیں دکھائی جاتی۔ اس کا ثبوت آپ دیکھ لیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوپہر کے وقت حضور کو خواب میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو ہے نا وہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، میں صبح سے کربلا میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یعنی یہ تمثیل کے طور پہ تھا، یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ اب دیکھیں، مرزا جی یہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں فرما رہے ہیں کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جمع کر رہا ہوں، لیکن مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حقیقتاً موجود نہیں تھے وہاں، بلکہ یہ ایک تمثیل ہے۔ تو مرزا جی نے یہ بات تسلیم کر لی کہ خواب کے اندر تمثیل ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ لہٰذا حضرت گنگوہی نے اگر یہ خواب دیکھا کہ حضرت نانوتوی دلہن کی شکل میں ہے اور نکاح ہوا ہے، تو یہ خواب صرف تمثیل ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس کو آپ نے اس انداز میں پیش کیا کہ جیسے حقیقت ہو، اور آپ نے اس طرح پیش کر کے مذاق اڑایا، یہ آپ کی جہالت ہے۔ باقی جو دوسرا آپ کا اعتراض ہے کہ یہ خواب اس لیے آیا کہ یہ سارا دن یہی سوچتے رہتے ہوں گے، نعوذ باللہ، تو مرزا جی خواب غیر اختیاری ہوتا ہے۔ چلو ہم آپ کو اس کا جواب آپ کے گھر سے دیتے ہیں، اور وہ خواب کی بات نہیں بلکہ بیداری کی اور ہوش حواس کی بات ہے۔ آپ ذرا اس کو غور سے سنیں۔ مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ ہے، اس لیے کہ جب آپ ایک خدا کے ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور دوسری چیز، سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جی ناظرین، یہ مرزا جی کی مجلس نمبر 53 ہے، اور 2 گھنٹے 10 منٹ کے بعد تقریباً یہ اس کی گفتگو ہے۔ آپ نے سن لی کہ یہ مرزا جی کہہ رہے ہیں مجھے عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سیکس ڈسپلن ہے، یعنی عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت پسندیدہ چیز نہیں ہے مرزا کے نزدیک، عقیدہ آخرت پسندیدہ چیز نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مرزا جی کے ہاں پسندیدہ چیز کیا ہے؟ سیکس ڈسپلن۔ مرزا جی، کیا اس پر آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں یا حدیث پڑھ سکتے ہیں جس میں آیا ہوا ہو کہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سیکس ڈسپلن ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ تو مرزا جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب ہوش حواس میں، بیداری میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ توحید کے بعد مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سیکس ڈسپلن ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ بنے گا نا کہ آپ سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں۔ اب اس کا جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ مرزا جی، اگر آپ کو یہ پسند تھا بھی صحیح عقیدہ توحید کے بعد، تو یہ پسند اپنے دل کے اندر ہی آپ رکھتے، آپ نے پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے، لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کر دی، آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو مرزا جی، تیسرے اعتراض کا جواب بھی آپ کو مل گیا
کہ جب یہ چیز آپ کو اگر پسند تھی جو نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت اس انداز میں، تو آپ کو لاکھوں لوگوں کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ایک اور بات ہم مرزا جی کی ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بیوی سے مار کھائی تو ہے لیکن بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ بات بھی آپ سن لیں۔ میری شادی کو آج 16 سال زیادہ ہو چکے ہیں، میں نے شاید 1-2 دفعہ مار کھائی ہو، یعنی وہ کٹ نہیں زیادہ، وہ کبھی کبھار، لیکن میں نے مارا نہیں کبھی، اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ میں کوئی بہت جو وہ اس طرح کا ہوں، حالانکہ میرا تو بہت زیادہ رعب ہے اپنی بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی۔ جی ناظرین، یہ دنیا کے اندر پہلا بندہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کا بیوی پر رعب بھی ہو، لیکن اس کے باوجود رعب بھی بہت زیادہ ہو، لیکن اس کے باوجود حالت اس کی یہ ہو کہ اس نے بیوی سے مار کھائی تو ہو لیکن بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا ہو۔ خیر یہ مرزا جی کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہم مرزا جی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیفیت، یہ صورتحال کہ بیوی سے مار کھا لینا لیکن بیوی پر ہاتھ نہ اٹھانا، اگر یہ کمال ہے تو مرزا جی کیا آپ کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی تبع تابعی سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنی بیوی سے مار کھائی تو ہے لیکن بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا؟ اگر یہ کمال ہے تو آپ ان میں سے کسی سے ثابت کریں، اور اگر ثابت نہیں اور یقیناً ثابت نہیں ہے تو مرزا جی یہ کمال کون سا ہوا؟ یہ سوال آپ کے انداز میں آپ سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ بھی اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ کمال ہے، خوبی ہے، تو پھر کسی صحابی نے تو ایسا نہیں کیا، کسی تابعی نے تو ایسا نہیں کیا، کسی تبع تابعی نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو جب کسی سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ کمال کہاں سے ہوا؟ اور اگر یہ عیب ہے تو مرزا جی اپنے گھر کی بات گھر کے اندر آپ رکھتے نا، آپ پبلک کے سامنے، لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، اپنی بات بتا رہے ہیں کہ میں نے مار کھائی تو ہے لیکن بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ارے ظالم آدمی، اگر تو نے بیوی سے مار کھا ہی لی تھی تو پبلک کے سامنے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرزا جی نے اشارتاً ایک چوتھا اعتراض بھی کیا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دلہن کی شکل میں ہے۔ تو وہ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں کہہ رہے کہ میری بیوی ان کی شکل میں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دلہن کی شکل میں ہے۔ اب یہ کوئی اعتراض تو نہیں بنتا، جیسے انہوں نے خواب دیکھا تھا، خواب انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ انہوں نے بتا دیا، لیکن بہرحال اس کا جواب بھی ہم مرزا جی کے گھر سے آپ کو دیتے ہیں۔ اگر میں بیوی ہوتا نا کسی کی، یہ بات کر رہا ہوتا تو آپ پھینک دیتے، میں خامد ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ مرزا جی آپ بھی تو یوں کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ بات کسی کی بیوی کرتی تو، لیکن آپ نے یوں نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا اگر میں کسی کی بیوی ہوتا۔ کیا بات ہے مرزا جی، اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ اگر میں بیوی ہوتا نا کسی کی، یہ بات کر رہا ہوتا، اگر میں بیوی ہوتا نا کسی کی، یہ بات کر رہا ہوتا۔ مرزا جی اعتراض کرنا اور دوسروں کے کیڑے نکالنا یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بہرحال مرزا جی کے تمام اعتراضات کے جواب ہم نے مرزا جی کے گھر سے دے دیے۔ اچھا ناظرین، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مرزا جی اس قسم کی بے تک کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ بھی مرزا جی کے گفتگو سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ مرزا جی اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ جو تیسرا گروہ تھا ہمارے جیسا منہ پھٹ، کوئی ہمارے جیسے 2-4 پاگل ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو وجہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ مرزا جی جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ مرزا جی خود کہہ رہے ہیں کہ میں منہ پھٹ بھی ہوں اور پاگل بھی ہوں۔ امید ہے مرزا جی کے لیے یہی پھکیاں انشاءاللہ کافی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔